बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा व्यूअर्स, वर्सटाइल टच इसका नाम है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर दफा वर्सटाइल अंदाज में आपके सामने आऊं। और आज एक वर्सटाइल अंदाज ही नहीं, एक वर्सटाइल शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ये अपनी नौयत का वाहिद और मुनफरिद आप कहेंगे वीलॉग होगा। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। कोशिश कीजिएगा कि एंड तक इसको जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपके लिए, बातें हैं। अच्छा दोस्तों, आगाज करता हूं। अबू बिन आदम अल्लाह के एक वली थे और उनकी एक पोएम मैट्रिक के सिलेबस में हम पढ़ा करते थे। और मैं आई वाज जस्ट रिकॉलिंग कि एक दफा वो ख्वाब में या रात को कमरे में देखते हैं कि एक फरिश्ता वहां पे मौजूद है एंड ही इज राइटिंग समथिंग। उन्होंने पूछा, जी आप क्या लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उन बंदों के लिस्ट बना रहा हूं। मेरे पास उन बंदों की लिस्ट है, दोज हु लव गॉड, जिन्हें अल्लाह से प्यार है। तो उन्होंने फौरन बेचैनी से पूछा कि क्या इस लिस्ट में मेरा नाम है? तो उन्होंने कहा, जी आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है। थोड़े से परेशान हुए तो कहने लगे, कोई और लिस्ट भी है? उन्होंने कहा, एक और लिस्ट भी है। वो क्या है? उसमें उन्होंने कहा, जी कि ये वो लिस्ट है कि जिसमें उन लोगों के नाम है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। उन्होंने पूछा, इस लिस्ट में मेरा नाम है? तो फरिश्ते ने कहा कि यस, इस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट आपका नाम है। तो दोस्तों, मैसेज ये है कि जो लोग अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं वो अल्लाह को बहुत अजीज होते हैं, क्योंकि हकूकुल्लाह तो अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे, वो अल्लाह और आपके दरमियान है। हकूकुल इबाद वो माफी नहीं मिलती जब तक कि वो मुतल्लका बंदा आपको माफ ना करे। वो एक शेर है ना कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो कहने का मतलब यह है कि खुदा के बंदों से प्यार करना। और यकीन करें कि ऐसे लोग बड़े मुनफरिद होते हैं, बड़े कम मिलते हैं आज के इस मादियत परस्ती के दौर में। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि मिसाली इंसान पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। एक ऐसे मिसाली इंसान को मैं जानता हूं। मैं गालिबन उस वक्त मेजर था, फिर बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, पिंडी वाली कोर में मैं पोस्टेड था। तो एक बंदे को मैं देखता था कि यार जहां पे खुदा के बंदों के लिए कोई काम करने की बारी आती, मैं उसको हमेशा पेश पेश देखता। पहली बार मिला तो मैं उसका हो गया, क्योंकि मुझे अपनी नौयत का वो एक मुनफरिद शख्स लगा। उसके बाद 2-3 अशरे गुजर गए, मुड़ के पीछे नहीं देखा। वो भाइयों से बढ़ के उस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक। और उस वक्त यकीन करें क्या होता था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो हमें अक्सर ये मसले होते थे कि वेलफेयर के गरीबों के लिए इतवार बाजार लगाना, या वो सस्ता बाजार, ईद आ रही है तो कपड़े, गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए कैसे कपड़े बनाएगा, कहां से बनाएगा। तो मैं फौरन उस शख्स की तरफ देखता था, मैं कॉल करता था, वो फौरन हाजिर होके अपनी जेब से, अपने दोस्तों से बड़े बड़े वो कॉन्ट्रीब्यूशंस करते थे। कहीं पे दरख्त लगाने के सदका जारिया की बारी आई। मुझे याद है कि उस वक्त के जो कोर कमांडर थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, जनरल जमशेद गुलजार कियानी, कहते हैं कि तारिक, डू वी हैव समबडी यार जो ये मुख्तलिफ रोड्स हैं इस पे सायादार दरख्त लगा सके। तो मैंने फौरन उस शख्स, उस दोस्त को कॉल की। वो आए और पत्तों की से ट्रकों के ट्रक भरे हुए, और मुझे आज भी याद है, आज भी वो दरख्त साया दे रहे हैं तो लोगों को सवाब उनको मिल रहा है, भला लोगों का हो रहा है। ये पिंडी पुरानी एयरपोर्ट की रोड, ये मीडियंस, ये पिंडी के अंदर मुख्तलिफ रोड, एलेस्टोनिया के दरख्त आज भी मुझे याद है। वो दरख्त भी तनावर हो गए, हमारी मोहब्बत भी तनावर हो गई। वो दोस्त, वो भाई, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, कामयाब तरीन इंसान, एक खूबसूरत इंसान। आखिरी पॉइंट, मेरे ज़हन में ये सवाल आता था कि यार इतने एहसानात के बोझ तले, अंबार तले दबा जा रहा हूं, कहीं ये शख्स कल मुझसे कुछ मांग बैठा तो मेरे पास तो देने को सिवाय मोहब्बतों के कुछ नहीं है। या हो सकता है कि होता है ना कि लोग सियासत में शायद आगे आना चाहें, कोई ना कोई, लेकिन मैं हैरान हूं कि वो शख्स ना कभी सियासत में आया, ना कोई डिमांड भी नहीं, इंसानियत की खिदमत। और ऐसा बड़ा इंसान दोस्तों आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लेता। अपने उस अजीज तरीन दोस्त, लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, एक्स प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट
सबका रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के सबका चेयरमैन, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सबका चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ लायंस क्लब. थिंक ऑफ अ थिंग इट इज देयर. बहुत सारी चीजें बातें होंगी. मैं वेलकम करता हूं, बल्कि मैं वेलकम हुआ, खुद उनसे टाइम लिया. बड़े आदमी हैं, टाइम दिया, खुशी खुशी दिया. जैसे ही बात की, डॉक्टर हसन सरोश अकरम. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. Walaikum Assalam. Thank you, Tariq Sahab, for your kind words and for coming here and giving me an opportunity to speak something about myself. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. लोगों ने बड़े सब्र से इतनी बातें सुनी. अब मैं आपकी बातें सुनूंगा, क्योंकि मेरे बारे में गिला है कि मैं बहुत बोलता हूं. माइक आपके हाथ में. डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह यू आर लीडिंग बिजनेसमैन. आप दुनिया जहान में जाते हैं, लेक्चर्स दे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो हम आपसे पूछेंगे. या भाभी पूछती होंगी कि सारा साल आप बाहर ही रहते हैं. खैर तो है. तो डॉक्टर साहब काइंडली अपने बारे में बताएं कि ये बनी बनाई एम्पायर, ये आपकी इसमें हमारे ये बिजनेस एम्पायर है, एक नहीं है, लातादाद है. आई हैव बीन विजिटिंग एवरीवेयर टू यू. तो ये बताएं कि ये बना बनाया विरसे में मिला या आपने सफर कैसे शुरू किया. ये माइक पकड़ें और प्लीज बोलिए. थैंक यू तारिक भाई. दरअसल दो तीन चीज़ें होती हैं जो इंसान को ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं. उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, और अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल हो तो इंसान की नीयत साफ हो. दूसरी बड़ी चीज़ ईमानदारी से काम करना, ऑनेस्टली काम करना, अपना पूरा काम करना. और तीसरी चीज़ फिर आती है आपकी मेहनत. आप देखें कि सिर्फ मेहनत से अगर इंसान आगे बढ़ता तो आज ये जो मज़दूर बाहर इस गर्मी में काम कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं करता. बट थोड़ी सी काम से लगन, मेहनत, ईमानदारी और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का फजल करम. तारिक भाई, मैंने 1982 में DVM किया था, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन. और ये मैं बताता चलूं कि ये हमारी तीसरी जनरेशन है. मेरे वालिद भी वेटनेरियन थे. माशाल्लाह. और मेरे दादा भी वेटनेरियन थे. सो दिस इज़ थर्ड जनरेशन जी. और जब मैंने क्वालिफाई किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, युवास उसको कहते हैं, उस वक्त ये कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है. ये बड़ा हिस्टोरिकल कॉलेज है, जो इसको तकरीबन 120 साल, इससे भी ज़्यादा, 1882 में ये बना था जी. और अब 140 साल आप समझे हो गए. मेरे दादा भी यहाँ से पढ़े हुए थे, मेरे वालिद साहब भी यहाँ से पढ़े हुए थे, और मैं भी यहाँ से पढ़ा हुआ. तो DVM करने के बाद एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त ही मुझे बिजनेस का शौक था. लाहौर समनाबाद से हमारा ताल्लुक था, और वहाँ हमारा घर काफ़ी बड़ा होता था. तो वहाँ एक कमरे में मैंने चूज़े रख लिए. अच्छा. हाँ, उस ज़माने में. और आप यकीन करें कि आई स्टार्टेड विद 200 चिक्स, और 2% चूज़े ऊपर. यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं. सॉरी, मैं इसको बंद करता हूँ. अच्छा व्यूअर्स, माजरत, चूंकि मैं डॉक्टर साहब के सेटअप में आऊँ तो साथ कुछ कॉल वॉल भी चल रही थी. अभी तो हमने खैर वो इन्होंने अपने सेक्रेटरी को बता दिया, PS को, कि मजीद कॉल फिलहाल ना दें. तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं. डॉक्टर साहब, आप अपना बता रहे थे कैसे आपने शुरू किया. जी, I'm सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए माजरत चाहता हूँ. तो फिर ऐसा हुआ कि वो जो 200 चिक्स मैंने अपने कमरे में रखे, वो 4 चूजे फ्री मिले थे उसके साथ. 2% मिलते हैं, आज भी मिलते हैं. और 204 में से 201 चूजे बड़े हो गए. और ये 1980 की बात है. और 1980 में मैंने 1800 रुपया कमाया, जब हमें 1 रुपया घर से रोजाना मिलता था लोगों को. तो उस वक्त मुझे प्रॉफिट हुआ. तो फिर ये शौक पैदा हुआ कि मैं फिर खैर पढ़ाई के दौरान ही मैंने
ایک فارم کرائے پہ لے لیا, اس میں چوزے رکھے. ٹریجڈی یہ ہوئی ہے میرے ساتھ کہ 1980 میں میرے والد صاحب جو ہیں, میں ابھی پڑھ رہا تھا, سیکنڈ ایئر میں تھا, تو ایک ایکسیڈنٹ میں ہی ڈائٹ. اور پھر 1982 میں میری والدہ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں شی آلسو ڈائٹ. اور اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کو برین ہیمریج ہوا, دونوں کا برین کا آپریشن ہوا, اور دونوں جنرل ہاسپٹل میں جس بیڈ پہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی پہ میری والدہ کی بھی, اور آلموسٹ سیم ڈیز تھے, رمضان تھا. تو دس از اے بگ ٹریجڈی ان مائی لائف. اس کے بعد جب میں نے کوالیفائی کیا تو پھر ایک پرائیویٹ کمپنی کو میں نے جوائن کیا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آئی واز دا فرسٹ اسٹوڈنٹ آف مائی کلاس ہو گاٹ جاب, بیکاز میرا آلریڈی ایکسپیرئنس تھا پولٹری میں. تو جب میرا انٹرویو ہوا اور مجھ سے سوالات کیے گئے تو آؤٹ آف 100 boys I was selected for that post, اور سب نے اپلائی کیا تھا, بٹ I was the one who got that job. اس میں پھر بڑی سخت ٹریننگ ہوئی. ہمارے باس بڑے سخت تھے, ابرار بٹ صاحب مرحوم تھے, جو ایک آپ نے کمپنی کا نام سنا ہوگا PIA شیور, جو یہ یہاں سے شروعات پولٹری کی ہوئی تھی پاکستان میں 1963 میں. اینڈ ابرار بٹ صاحب جو ہیں ہی واز جنرل مینیجر آف PIA شیور. PIA ایکچولی ہماری ایئر لائن ہے اور شیور از کینیڈین کمپنی. تو ان دونوں کا جوائنٹ وینچر ہوا تھا, اور فرسٹ ٹائم آج تک لوگ یہ جو برائلر ہے اس کو شیور ہی کہتے ہیں, اور جو انڈے ہیں ان کو شیور کے انڈے کہتے ہیں آج تک. ہاں, کیونکہ وہ شروع سے مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے. پھر آپ نے جاب کہاں پہ کیا, ذرا اس کو کوئکلی اگر آپ اس کو لیں. میں نے جاب شروع کی تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ ابرار بٹ صاحب ہی واز مائی باس. انہوں نے بڑی سخت ٹریننگ دی. جو کام اٹینڈنٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے مجھ سے لیا. لٹر ریکنگ کی, برتن دھوئے, برتنوں میں پانی بھرا, فیڈ ڈالی چوزوں کو. وہ کہتے تھے اگر تمہیں یہ کام نہیں آئے گا تو پھر تم سپروائزر سے کیسے کام لے سکتے ہو. تو طارق بھائی بڑی ٹف لائف ہم نے گزاری. اس کے بعد میری پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایز ویٹنری آفیسر, جی یہ گورنمنٹ کا ہے, ادھر شمس آباد راولپنڈی میں. یہاں پہ میری پوسٹنگ ہو گئی, اور اس وقت ہمارے ڈائریکٹر تھے سلیم قریشی صاحب مرحوم. ہی واز ویری لونگ اینڈ کیئرنگ پرسن. انہوں نے بڑا مجھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, اور مجھے ڈیزیز ڈائگنوسٹک سیکشن میں ٹرانسفر کیا گیا. ادھر میں نے بڑی محنت کی, اور بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے نام کمانے کا موقع دیا جی. اور سارے فارمرز جو تھے وہ ہمارے پاس آتے تھے, ان کو میں چیک بھی کرتا تھا, برڈز کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا, اور پھر ان کو میڈیسن لکھ کے دینا اور کیور کرنا. تو فارمرز ور ویری ہیپی. تو اس کی وجہ سے ہی ہمارے جو ڈاکٹر سلیم قریشی صاحب تھے ڈائریکٹر, وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کہ اس نے کافی محنت کی ہے. میں صبح آفس جاتا تھا, اور آفس ٹائم کے بعد پھر فارم وزٹ کرتا تھا لوگوں کے. آئی واز بیچلر دوز ڈیز, سو کام تو ہوتا کوئی نہیں تھا. تو رات 10-11 بجے میں واپس گھر آتا تھا. محنت کی ہے. پھر 1988 میں میری شادی بھی ہوگی. 5 سال میں نے لگائے 83 سے 88 تک پولٹری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں. وہاں سے ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر امجد صاحب, یہ بھی پہلے پرائیویٹ جاب کرتے تھے, اور پھر انہوں نے اپنا ایک ویٹنری کا میڈیکل سٹور شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ اپنا بزنس شروع کیا. تو ان کی وساطت سے ایک کمپنی تھی, اس وقت انڈین ریور امریکہ کی کمپنی تھی, ان سے یہ چوزے امپورٹ ہم کیا کرتے تھے. تو دے آفرڈ می کہ آپ یہ گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے تو ہمیں جوائن کریں,
and we will pay you in dollars or this and that. وہ میں نے اپنے ڈائریکٹر صاحب سے بات کی. ڈاکٹر امجد صاحب بھی ولنگ تھے کہ مجھے یہ گورنمنٹ کی جاب چھوڑ کے تو پرائیویٹ کرنی چاہیے, اس میں آنا چاہیے کمپنی میں. تو اس وقت گورنمنٹ کی سیلری ہوتی تھی 1665 روپے یا 1700 روپیہ. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 88 کی. تو گسٹڈ افسر جو 17 اسکیل کا ہوتا تھا وہ 1665 اس کی بیسک. تو ڈاکٹر صاحب 1665 میں 2 تولے سونا تو آتا ہوگا. وہ تو آتا تھا بٹ اس وقت مجھے انہوں نے 17,000 روپے کی آفر کی کہ ول پے یو $1,000 اور 17 روپے کا ڈالر تھا اس وقت. تو 1700 سے 17,000 there was significant difference. سو میں نے اپنے ڈائریکٹر صاحب سے مشورہ کیا, وہ کہتے ہیں آج چھوڑو یہ جاب اور وہ جوائن کرو اور بیک ڈیٹ میں ریزائن کرو تاکہ 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ بھی پورا ہو. سو ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. مجھے انہوں نے فوراً ریلیو کر دیا گورنمنٹ جاب سے اینڈ دین آئی جوائنڈ دیٹ کمپنی. انہوں نے میرا کام دیکھا ہوا تھا ادھر پاکستان میں پنڈی میں, یہاں میرا نام تھا فارمرز کے درمیان. پھر مجھے امریکہ بلا لیا انہوں نے فار ٹریننگ. وہاں پہ میں جاتا رہا کافی ٹائم کے لیے. پھر مجھے لیبارٹری کی ٹریننگ دی, مجھے برڈ مینجمنٹ کی ٹریننگ دی. اور اس وقت انہوں نے مجھے آفر کیا تھا کہ اگر تم امریکہ میں آ کے فارم پہ جاب کرنا چاہو تو وی آر ریڈی, اینڈ دے آفرڈ می ویری ہیوی سیلری آلسو بٹ آئی ریفیوزڈ. میں نے کہا میں پاکستان سے باہر نہیں رہ سکتا, ہمارا جینا مرنا جو ہے اپنے ملک میں ہے, مجھے یہ آپ کی سیلری نہیں چاہیے. آئی کانٹ لیو ان ادر کنٹری ادر دین پاکستان. جی تو آئی جسٹ ریفیوزڈ. اس کے بعد 1990 میں ڈاکٹر امجد صاحب اور ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں جو ہم پیرنٹ سٹاک امپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے, وہ کیوں نہ ہم گرینڈ پیرنٹ ادھر لے کے آئیں, یہاں پہ امپورٹ کریں. تو پھر ہم نے ہمارے جو پرنسپلز تھے ان سے ڈسکس کیا. بہت ساروں نے ہمیں ڈسکریج بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان میں پاسبل نہیں ہے, ادھر کے انوائرمنٹ اور ادھر کا ڈیزیز چیلنج اور ادھر کی فارمنگ ابھی اتنی ماڈرن نہیں ہوئی کہ آپ اس میں گرینڈ پیرنٹ کو ہینڈل کر سکے. لیکن کچھ تھے جنہوں نے ہمیں انکریج بھی کیا. وہ کہتے ہیں اوکے گو ہیڈ اور وی ول سپورٹ یو, وی ول ہیلپ یو. پھر 1990 میں وی ور دا فرسٹ ون who imported گرینڈ پیرنٹس ان پاکستان. اور یہ پروجیکٹ ہم نے کوئٹہ میں چشمہ چوزئی ایک جگہ ایئرپورٹ کے پاس وہاں پہ شروع کیا, اور وہاں پہ ہم نے جی پیز امپورٹ کیے. شروع میں مشکلات بھی آئیں. اس کے بعد جب ہم نے کامیابی سے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تو پھر 2 اور کمپنیز بھی پاکستان میں گرینڈ پیرنٹ لے آئی. بٹ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم پائنیئرز ہیں اور سب سے پہلے یہ کام پاکستان میں ہم نے شروع کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا تھوڑا سا یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویئر اسٹے ٹیونڈ, جسٹ سیکنڈ کی بریک ہے, پھر آگے ہم ذرا کنٹینیو رکھیں گے. پلیز اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو. ویلکم بیک ویورز. وہ کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ہسٹری بتائی کس طریقے سے. دیکھیں ہی اسٹارٹیڈ آف فرام جاب, ایکسپیرینس لیا, اور اگر اف یو ہیو گرے میٹل یو ول شائن. مطلب سونا میٹل میں سونے کی ایک تھی چمک تھی کہ ایک دم سے 1700 سے 17,000 اس وقت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے آفرین ہے ان کی وطن پرستی اور وطن سے محبت, کہ امریکہ میں کتنے ہائی آفر ہوئی اس وقت. $5,000 آئی سپوز, اس وقت کے $5,000 آج کے آپ 50,000 سے زیادہ سمجھ لیں. ہی سیڈ نہیں, اپنی دھرتی سے پیار ہے یہیں پہ, اور آج ماشاءاللہ ہی از ویری سکسیسفل. ڈاکٹر صاحب ذرا آگے چلتے ہیں کہ آپ ذرا ماشاءاللہ
بعد میں آپ کا کوالٹی بریڈرز، کوالٹی فیڈز اور بہت ساری اپنی ہیں اور بہت سارے آپ کے اپنے پولٹری یونٹس ہیں، تو کیسے پھر ساتھ ساتھ یہ گرو کیا آپ نے پلیز؟ جی طارق بھائی، ایسا ہوا کہ پھر کمپنی کی طرف سے مجھے جو ٹاسک ملے تھے وہ ایک تو گرینڈ پیرنٹ میں نے آپ کو بتایا ہم نے امپورٹ کیا تھا، اینڈ مائی سیلف اینڈ ڈاکٹر امجد صاحب وی ور دا پارٹنر اینڈ اسٹل وی آر پارٹنرز ان دیٹ پروجیکٹ. اور دوسرا میرے ذمہ ایک بہت سوری، یہاں پہ ایک کویسچن ساتھ ہی لنکڈ ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹ والا ہے، یہ امریکن نے کہا تھا کہ پاکستان اتنا سینسٹیو ہے کہ پاکستان میں تو سروائیو کر ہی نہیں سکتا، پاکستانی اس کو نہیں پروموٹ کر سکتے. آپ نے ماشاءاللہ کر کے دکھایا، تو اس بارے میں بھی جی الحمدللہ. اور آج 33 سال ہو گئے ہیں، 33 ایئرز، اینڈ وی آر رننگ دس شو ویری سکسیسفلی. یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ہمارے بعد بہت ساری کمپنیاں آئیں لیکن ایک ایک دو دو سال، تین تین سال کے بعد وہ بند ہوتی گئیں. بٹ وی آر اسٹل ہیئر ان دا مارکیٹ. اور بہت سارے کمپنیز جو ہیں اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. یہ باقی جو بزنس آؤٹ لیٹس ہیں آپ کے ماشاءاللہ، میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، میں پریویس ہسٹری بھی بتا دوں کہ یہ میرے پاس جب میں نے وہ جاب شروع کی تھی ملٹی نیشنل کمپنی کی، تو صرف پاکستان نہیں بلکہ میرے پاس ساؤتھ ایسٹ ایشیا، میرے پاس مڈل ایسٹ اور بہت سارے کنٹریز تھے. اگر آپ شروع کریں تو نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، اور مڈل ایسٹ میں ایجپٹ، ایون سعودی عربیہ، جارڈن، یمن، سیریا، لیبنان. یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں میں سال میں کم از کم ہر ملک میں 2 سے 3 دفعہ میرا وزٹ ہوتا تھا. اور انٹرنیشنلی میرے لیکچرز ہوتے تھے، پریزنٹیشنز ہوتی تھی پاور پوائنٹ پہ. وہاں ٹرکی میں بھی ہمارے جی وہ بھی میرے اس میں تھا جورسڈکشن میں. تو یہ کام بھی ساتھ ساتھ میں کرتا رہا، اور کافی دیر تک میری ٹریولنگ ہر مہینے 1 ہفتے کی ٹریولنگ آلموسٹ ہو جاتی تھی، جو اب آ کے میں نے کوئٹ کی ہے کیونکہ اب اتنی ٹریولنگ ہم نہیں کرتے، اب آرام کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ساتھ. تو یہ جو ہمارا گرینڈ پیرنٹ تھا، اس کمپنی کا نام کوالٹی پولٹری بریڈرز ہے. اور یہ اس وقت ہمارے ماشاءاللہ سرگودا، فتح جنگ، بھاتر اور حسن عبدال، اس میں ڈیفرنٹ یونٹس ہیں ہمارے 5 سے 6، اور ترنول میں ہماری ہیچری ہے. اور 1996 میں پھر ہم نے ترنول میں فیڈ مل ایک چھوٹی سی لگائی تھی، جو بعد میں پھر ہم نے مندرہ چکوال روڈ پہ ہم نے نئی فیڈ مل منگوائی جو ٹوٹلی آٹومیٹڈ ہے، آٹومیشن ہے، ٹوٹل کمپیوٹرائزڈ ہے. اور یہ اس وقت وہیں سے ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بھی فیڈ کر رہے ہیں، اور وہیں سے ہم اپنے کسٹمرز کو بھی وہ فیڈ پہنچاتے ہیں، مہیا کرتے ہیں. اور اس کا نام کوالٹی فیڈز ہے. تو الحمدللہ وہ بھی بڑے سکسیسفلی وی آر رننگ. سو دیز بوتھ پروجیکٹس آر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی کامیابی سے انشاءاللہ چلا رہے ہیں. گریٹ ڈاکٹر صاحب، بڑی ایفرٹ ہے احمد سے، اور یہ اللہ کا کرم، آپ کی محنت ہے. اب مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ بگنرز کے لیے، یوتھ کے لیے بہت بڑا میسج ہوگا کہ ہاؤ ٹو بلڈ یور کیریئر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ یو ہیو، تھوڑا سا پرسنل اس پہ آتے ہیں کہ یو ہیو 2 sons، ڈاٹر ماشاءاللہ ہیپیلی میرڈ، آل سیٹلڈ، آل میرڈ ناؤ، حالانکہ آپ خود ماشاءاللہ ابھی تک جوان ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ بچوں کو آپ نے کیا وہ ویٹ، مطلب آپ کا حالانکہ 3 پشتوں سے، جیسے میرا وہ کہتے ہیں نا 100 پشت سے پیشہ آواز سپاہ کری، والد دادا آرمی میں تھے، میں بھی آرمی. تو آگے آپ نے بچوں کو کس فیلڈ میں ڈالا، کیسے؟ مطلب آئی ہرڈ ماشاءاللہ، ویسے تو میں جانتا ہوں ویورز کے لیے کہ ایلڈر سن حمزہ از آلسو ماشاءاللہ ہولڈنگ سم گڈ سیٹ ان چیمبر. تو ان کے بارے میں کیا کوئی تشنگی رہی لائف میں،
کوئی کہ آپ کچھ اور کر سکتے تھے نہیں کیا, یہ بھی ذرا ساتھ ہی بتائیے. تشنگی تو کوئی نہیں ہے طارق بھائی, جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ ہمارے اس سے بہت زیادہ ہے, ہماری صلاحیتوں سے یا ہمارے پوٹینشل سے, اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. میرے 2 بیٹے حمزہ اور یاسر ہیں, اور ایک بیٹی فاطمہ ہے. حمزہ اور یاسر دونوں ابدالیین ہیں. دے وینٹ ٹو حسن عبدال کیڈٹ کالج. وہاں سے پڑھنے کے بعد, فارغ ہونے کے بعد دونوں لمس میں چلے گئے. حمزہ نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں گریجویشن کی, اور یاسر نے اکنامکس میں بی ایس سی آنرس کیا. اور ماشاءاللہ یاسر تو ڈینز آنر لسٹ میں اس کا نام بھی ہے, اور بہت اچھا لائق بچہ ہے, بریلینٹ ہے. اور حمزہ تو ابھی میری لیگیسی کیری کر رہا ہے, اور اس وقت وہ پہلے پنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وائس پریزیڈنٹ تھا آج سے 2 سال پہلے, اور ابھی اس سال وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا حمزہ, اینڈ ہی از اسٹل دیئر. I had also been president پنڈی چیمبر, اور ایس وی پی بھی رہا تھا 2002 میں. اور اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ along with all these business entities اور یہ چیزوں, ہم چیریٹی کے لیے بھی کام کرتے ہیں. وہ تو آپ کا ہاں وہ ہے. اور ایک آپ نے سنا ہوگا لائنس کلب انٹرنیشنل کے نام سے ہے, اس میں تقریباً پاکستان میں 10,000 ممبر تھے اس کے, اور دنیا میں اس کے کوئی 13.5 لاکھ ممبر ہیں, اور 206 کنٹریز میں ہے. تو ہم نے یہاں پہ کلب بنائے, ممبرز انڈکٹ کیے, اور اس کے تحت ہم کچھ آپ خود بھی ڈسٹرکٹ گورنر بھی رہے. جی میں ڈسٹرکٹ, اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کلب پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پھر 4 سے 8 کلبوں میں کا ایک زون بنتا ہے, وہ زون چیئر پرسن ہوتا ہے. پھر 10 سے 16 کلبس کا ایک ریجن ہوتا ہے, وہ ریجن چیئر پرسن ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہوتے ہیں, اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ وائس ڈسٹرکٹ گورنر بنتے ہیں. پھر اگلے سال اعتماد کا ووٹ لے کے آپ فرسٹ ڈسٹرکٹ گورنر, اور پھر گورنر بنتے ہیں. بڑا مشکل مرحلہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایز پریزیڈنٹ, زون چیئر پرسن, ریجن چیئر پرسن, I was declared as the best region chairperson, best zone chairperson اور best president. So اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, پھر میں گورنر تک پہنچا ہوں, اور ابھی بھی ہم لائنس کلب کے تحت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک میں نے ویلفیئر میڈیکل سینٹر بھی کھولا ہوا ہے, جہاں مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں. وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہیں, ایک لیڈی ڈاکٹر, اور ڈسپینسر ہیں, LHV نرسز ہیں, پورا سٹاف ہے. وہ ہم نے ادھر ہی حسن عبدال اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ہی یہ ویلفیئر میڈیکل سینٹر, جہاں فری دوائی اور ہر چیز فری, ہم الحمدللہ اللہ اس کو قبول کرے تو دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ میں کچھ شیلڈ دیکھ رہا ہوں, کوئکلی ذرا کائنڈلی یہ بتائیے. ویسے تو آئی نو یور آل دی اچیومنٹس, تو بیفور وی کم آن ٹو دیز شیلڈز ایک چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں, چند سیکنڈز کا, پھر آپ سے ان شیلڈز پہ ڈسکشن کرتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیونڈ, ویورز ول کم بیک شارٹلی. تھینک یو. جی ویورز ویلکم بیک. میں یہ ڈاکٹر صاحب کے آفس میں, ویسے ان کے کئی آفیسز ہیں, یہ میں بتا دوں, یہ تو ایک آؤٹ لیٹ میں آپ یہ پکڑے گئے. آج میں آ گیا ان کے پاس, ماشاءاللہ ان کی ہر جگہ میں نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے شاندار آفیسز ہیں, اور بڑا مشکل ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا. یہ اکثر فارن ٹورز پہ پوری دنیا جہان میں لیکچرز دیتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت ساری اچیومنٹس آپ کی شیلڈیں میں نے دیکھی, اب اتفاق سے یہ پڑی ہوئی ہیں, تم کوئکلی کائنڈلی بتائیں گے تاکہ یوتھ بھی انسپائر ہو, ان میں بھی اس طرح کی شیلڈیں اچیو کرنے کے لیے وہ بھی کوشش کریں. یہ کائنڈلی بتائیں گے کیا کیا شیلڈیں ہیں. جی طارق بھائی, شیلڈیں تو میرے پاس 300 سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ. ہاں, اور یہ تو جو رکھی ہے یہ مجھے بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ ملا تھا. بیسٹ بزنس مین جی آف دا ایئر فرام راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. یہ وہ ہے. اچھا, یہ
یہ والا جو ہے یہ میرا یہ چیمبر کی طرف سے مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہمارے کیونکہ وی آر بڑا ایوارڈ ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ فرام راولپنڈی چیمبر آف کامرس. اور یہ جو ہے یہ ہمارے جو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب انہوں نے مجھے دیا تھا. عارف الوی صاحب سے یہ کس چیز پہ تھا؟ یہ اچیومنٹ ایوارڈز تھے ٹیکس پیئرس کے لیے. ماشاءاللہ یہ ہمارے ایف بی آر نے نام بھیجا تھا کہ دے آر گڈ ٹیکس پیئرس. دو چار سوال ذرا کائنڈلی کوئکلی ہمیں بتائیے ویورز کے انٹرسٹ کے لیے. مطلب بزنس ڈرائی سا سبجیکٹ، بے شک دنیا گھومتے ہیں آپ سارا، تو کوئی کہتے ہیں نا شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر، تو کوئی شعر و شاعری، کوئی دنیا جہان، کوئی وہ بھی خوبصورتیاں رانائیاں بھی دیکھتے ہیں، کوئی شاعر وائر کوئی پسند ہے شاعری واری سے کوئی شغف؟ مجھے تو ایک ہی شاعر پسند ہے، وہ ہے بریگیڈیئر طارق زمان ریٹائرڈ، کیونکہ میں نے شاعری سیکھی بھی انہی سے ہے اور یہی میرے استاد ہیں، اور مجھے تقریریں بھی یہی لکھ کے دیتے ہیں اور انداز بھی میں یہی اپنانے کی کوشش کرتا ہوں. اور ان کے شعر جو بنائے ہوئے ہیں، جو ان کی پوئٹری ہے، وہ آج تک میری ڈائری میں محفوظ ہے. اور جب بھی میں تقریر کرتا ہوں ان کے کوئی نہ کوئی شعر چرا کے اس میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے ویورز. میں نے بتایا نا کہ 2-2.5 اشروں سے ہمارا تعلق ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اب نیکسٹ جنریشن پہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے. ہمارے بچے ایک ہی ٹائم فریم پہ گرو کیے، آپ آپس میں وہ بھی 1 to 1 لائک فادر لائک سن. ان کے بیٹوں کے بھی انٹرویوز کراؤں گا. کیڈٹ کالج حسن ابدالین، ڈریم بھی کرے تو نہیں ملتا، یہ نہیں کتنا پیسہ بھی ہو جو مرضی ہو، نہیں، میرٹ پہ وہاں ایڈمیشن ملتا ہے. اور وہاں کے بچے، وہاں کے گرومڈ بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ. اور وہ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 2 اشرے پہلے جو اشعار میں نے لکھ کے دیے، آج بھی مجھے بتا رہے تھے کہ میری آفس میں یہاں میں نے ابھی وہ سنبھال کے رکھے ہیں. ان کی محبت ہے جناب، بڑے آدمی ہیں، بڑے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کوئکلی بتائیں، پیسہ بھی اللہ نے دیا، شہرت بھی دی، بولنے کا فن بھی، شاندار بولتے ہیں آپ، میں نے آپ کو سنا ہے بہت دفعہ، تو سیاست کی طرف کیوں نہیں آئے آپ؟ میں سیاست میں ہوں طارق بھائی، لیکن کاروباری سیاست میں. دیکھیں یہ چیمبر بھی ایک سیاست ہے، اور ایون لائنز کلب میں بھی سیاست ہے. ہمارے پوئٹری ایسوسیشن، جہاں بھی چیمبرز کا نام آئے گا، ایسوسیشنز کا نام آئے گا، کسی چیریٹی کا نام آئے گا، تو وہاں سیاست تو ہوگی. بٹ آئی ہیٹ یہ جو نیشنل پالیٹکس ہے، جو اس میں کھینچا تانی ہے، اور جو حشر پاکستان کا ہوا ہے ان کی وجہ سے. اچھا، اس سے یاد آیا، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک لحاظ سے پالیٹکس میں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ دین کی ہدایت کے مطابق فلاح کے کام، ویلفیئر کے کام، لوگوں کی بھلائی کے کام، چیمبر میں رہتے ہوئے پالیٹکس، پریزیڈنٹ بننا بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر چیئرمین آل پاکستان پولٹری، اور اس طرح کی بہت ساری اچیومنٹس ہیں، وہ اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کیونکہ بزنس از ڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی دی اوور آل اکانومی آف دا کنٹری، تو فرینک گٹ اوپینین اپنی دیجئے کہ آپ نے مختلف ادوار دیکھے، تو بیسٹ دور آپ کو کون سی گورنمنٹ کا لگا جب بزنس بھی عروج پہ تھا، اکانومی بھی بہتر تھی، اور بزنس کمیونٹی جو ہے، بزنس مین کمیونٹی، وہ بھی کمفرٹیبل؟ اگر میں فرینکلی آپ کو بتاؤں لگی اس کے بندی کے بغیر، تو میرا خیال ہے کہ جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، دیٹ واز دا بیسٹ ایرا فار بزنس کمیونٹی. اس وقت ہم نے ایف بی آر کے چیئرمین عبداللہ یوسف عبداللہ صاحب ہوتے تھے، ان کو ہم نے چیمبر میں بلایا، اور چیمبر کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ کیونکہ ہمارا منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنانس اور ایف بی آر کے ساتھ ہمیشہ چونچیں لڑتی رہتی ہیں ہماری، ان سے کبھی دوستانہ ماحول نہیں رہا، کیونکہ ان سے ہی ہمارے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ہم نے کہا کہ آج چیئرمین ایف بی آر از ہیئر بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیمانڈ.
बड़ी बात है। और फिर उस वक्त मैक्सिमम जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दैट वाज, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज ओवर $7 बिलियन। और उस वक्त हमारे रिजर्व्स, उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट, उस वक्त डॉलर का रेट, आई मीन जब मुशर्रफ गए थे तो 60 रुपए का डॉलर था, और इनफैक्ट शौकत अजीज साहब हमें कहते थे कि इसकी असल वैल्यू 52 रुपए है, तो सिर्फ एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करने के लिए हमने इसकी वैल्यू ज्यादा रखी है। तो आप देखें फिर उसके बाद क्या असर हुआ, और महंगाई और इन्फ्लेशन। सो दैट वाज, वो जो 10 साल थे, दैट वाज आवर कंफर्टेबल। नहीं, बड़ी अच्छी फ्रैंक ओपिनियन दी डॉक्टर साहब ने कि दैट वाज द बेस्ट टाइम, और डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी बेहतर समझती है। और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं जिसमें सिर्फ ताकत अरूज और वो सारा, ये अपने उसमें अपने फील्ड की पॉलिटिक्स में माशाल्लाह ही इज सक्सेसफुल मैन। डॉक्टर साहब, एंड पे यूथ के लिए क्या मैसेज, कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपको देखने वाले, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के आप हैरान होंगे कि मैक्सिमम जो व्यूअर्स हैं वो यूथ है, मतलब 25 से 35 इयर्स वाले लोग हैं। उनके लिए मैं आपको लाया हूं इसलिए आज इस यूट्यूब पे कि कोई मैसेज देना चाहें कि वो कैसे, हाउ टू बिकम डॉक्टर हसन सरोश अकरम, ये बताएं। जी, वैसे तो मैं भी अपने आप को अभी यूथ में कंसिडर करता हूँ। माशाल्लाह जी, आप हैं। थैंक यू तारिक भाई। देखें, यूथ के लिए हमेशा मेरा एक पैगाम होता है कि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। सुभान अल्लाह। आप लोगों को नौकरियां देने वाला बने, और उसके लिए मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि हमें स्ट्रेट FA BA MA मत कराएं हमारे यूथ को, इनको स्किल्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दें। आज हमारे यहाँ पे इतनी कमी है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 500 से ज़्यादा मुलाजम है फीड मिल में और फार्म्स पे। तो हमें बड़ी मुश्किल होती है, जो हमारा ये लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहा है, जो ऑटोमेशन हो रही है, जो जिन पैनल्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए लोग ढूंढना। तो मैं अगर उन चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाए, उन चीज़ों में लोगों को और ये जो हमारे लेबर क्लास भी है, अगर इनको प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन की, इनको स्किल डेवलपमेंट हो। और मैसेज ये है कि आप हाँ वही, एक तो ये कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, ये तो सबसे खूबसूरत, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और साफ नीयत से काम करें तो इंशाल्लाह, कंसिस्टेंसी से चलें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया। यकीन करें, जो आपने आखिर में बात की ना कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मोहब्बत का पैगाम डॉक्टर साहब ने बताया कि मेहनत, दयानतदारी और कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब की मिसाल आपके सामने है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के अल्लाह ताला पाकिस्तान में कई डॉक्टर हसन सरोश अकरम पैदा करे, तो पाकिस्तान को यकीन करें यहां पे यूथ या कौम जॉबलेस नहीं रहेगी। याद रखें कि दुनिया के जितने लीडिंग बिजनेसमैन हैं, जितने लीडिंग रिचेस्ट पीपल, पहले 200 की लिस्ट उठाएं, दे आर बिजनेसमैन, दे आर बॉसेस ऑफ देयर ओन। वो बिजनेस सेटअप करते हैं तो लोग जॉब करने आपके पास आते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत मशकूर हूं, व्यूअर्स आपका भी मशकूर हूं कि आपने पूरा इंटरव्यू सुना। आप इसको बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह के मिले। मैं डॉक्टर साहब के बच्चों से भी एक इंटरव्यू करूंगा, इंशाल्लाह मिलाऊंगा। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। डॉक्टर साहब, एंड पे हम दोनों भाई नारा लगाएंगे इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान जिंदाबाद।